اگر مشرف نے ان پر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا، ان کا قلعہ کعبہ نہیں کیا ہوتا تو ہمارے ملک پہ آج عراق کی طرح یہ قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہوتے، آج ہماری یونیورسٹی کو تالے لگ چکے ہوتے، آج ہماری ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوتی اور نہ جانے کیا ہو رہا ہوتا۔ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی سوچنے کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں، کبھی یہ جیے کبھی وہ جیے، کبھی وہ آوے کبھی وہ کپے۔ یہ کیا ہے بابا؟ ایک ہی چہرہ، جس پر دیکھو وہیں کروٹ، ایک ہی چہرہ جہاں دیکھو وہاں کروٹ۔ آج بھی منسٹری میں فضل الرحمان موجود ہے، آج بھی منسٹری میں تمام لوگ موجود ہیں جو مشرف کے ساتھ ہیں۔ کون نہیں ہے مجھے بتائیں ذرا صاحب؟ تمام وہ لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، اندھے کی طرح بہہ چلے جاتے ہیں۔ مشرف صاحب کے لیے تو یہ شعر بالکل فٹ ہوتا ہے غالب صاحب کا کہ ہمیں ان سے وفا کی امید جو جانتے بھی نہیں وفا کیا ہے۔ کہ میڈیا والوں تم نے زندگی گزار دی اپنی، تم نے کیا کیا ریلیشن نہیں چلایا، تمہاری میڈیا کو آزادی نہیں ملی، تمہیں کیمرہ لائسنس نہیں دیا، تیار کسی نے دیا جسے تم کہتے ہو جنرل، وہ اسی جنرل نے دیا۔ ہاں ہاں یہ جنرل ہے، یہ کرنل ہے، یہ جنرل ہے، یہ آرمی ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ سب کچھ ہے، پاکستان کا دشمن نہیں ہے، پاکستان کا دوست ہے۔ ہمیں پاکستان کا دوست چاہیے، ہمیں پاکستان کا دشمن نہیں چاہیے۔ تم تھک گئے، تم تھک گئے ہو تاریخ کھنگال کھنگال کے، تم تھک گئے ہو مشرف کی ہسٹریاں نکال نکال کے۔ تمہیں مشرف کے ہسٹری میں الحمدللہ کوئی کرمنل نہیں ملا، کوئی کرائم تم ثابت نہیں کر سکے۔ جب تم نے کچھ ثابت نہیں کیا تو لے آئے لال مسجد، پیلا مسجد، کالا مسجد، پتہ نہیں کون سا مسجد لے کے چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن پڑھو۔ کیا قرآن نے نہیں لکھا کہ مسلمان ہم نے صرف مسجدوں کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا کی تسخیر کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ آؤ مسلمانوں اس دنیا کی تسخیر کرو۔ جانتے ہیں تاریخ میں تھوڑا پہلے چلے جائیے تو یہی ہوا تھا جو مشرف صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے۔ یاد کیجئے علی گڑھ یونیورسٹی اور دیوبند کا مدرسہ یہ ساتھ ساتھ چلا تھا۔ یہ دیوبند کا مدرسہ ندوی صاحب نے اس کے جو ہے بانی تھے اور علی گڑھ کے بانی مولانا سید احمد خان تھے۔ جب دیکھا کہ علم مسلمانوں میں آنے لگے گا، جب دیکھا کہ مسلمان ترقی کرنے لگے گا، ہمارے حلوہ ماننے کا کیا ہوگا بھیا؟ فوراً لگا دیا کافر ہے، فوراً لگا دیا فتویٰ کافر ہے۔ اسی طرح سفیت کے روپ میں جب ہمارے قائد پرویز مشرف صاحب آئے اور انہوں نے جب دنیا کو تعلیم کی روشنی سے آراستہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ویژن کی ضرورت ہے، یہ ویژن کا دور ہے۔ تو جہاں جہاں دینی تعلیم ہو وہاں وہاں دنیاوی تعلیم بھی عام کی جائے۔ جب دنیاوی تعلیم عام ہوگی، شعور بیدار ہوگا، شعور جاگے گا، یہ پرانا نعرہ یہ ہمارے سب ختم ہوگا۔ تب سیاسی چودراہٹوں کو، سیاسی چوکیداروں کو خیال آیا، ہوش آیا اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرویز مشرف پر نہ جانے کون کون سا گھٹیا الزام لگانا شروع کر دیا۔ لیکن اس الزام میں کوئی وقت نہیں، اس الزام میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہم کوئی پرویز مشرف کی دلالی کرنے یہاں نہیں آئے، معاف کیجیے گا، نام پرویز مشرف کی یہاں پر کوئی پیٹ پر ورکر ہیں۔ ہم کراچی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا شہر کراچی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کراچی میں پرویز مشرف سے پہلے کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کراچی میں پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا۔ آج کی رپورٹ ہے اکنامک بولٹس کی کہ پاکستان کے کراچی کے میئر کو دنیا کا سب سے بہترین میئر قرار دیا گیا ہے۔ ان کا نام کنی سبوں کا فنڈ میں آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے، وہ تو لکھ رہے ہو، اس کو چلایا کس نے، اس کو دیا کس نے؟ اس ترقی کی راہ میں مشرف کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ جس ترقی کی راہ میں ہر گورنمنٹ آ کر رکاوٹ بنتی تھی، اس کا دیا ہوا فنڈ تھا، اس کا دیا ہوا آشیرواد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کراچی پاکستان کا منی شہر ہے، پاکستان کا شہر ہے۔ اگر کراچی ترقی کرے گا اٹ مینس پاکستان ترقی کرے گا، اور کیا اس کے دور کے اندر ہمارے پاس ڈیٹیٹ موجود ہیں، نیٹ موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ کیا تھی، آج اکنامک گروتھ کیا ہے۔ وہ NSS کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو کیسے لے کے جانا ہے۔ وہ پاکستان میں کوئی قبضہ کر کے نہیں آئے، شب خون مار کے نہیں آئے۔ تم نے ان کے جہاز کو ہوا میں اڑانا چاہا، خدا نے ان کو کہیں اور بلند کرنا چاہا۔ تم نے اپنا کام کیا، خدا نے اپنا کام کیا۔ بات یہ ہے کہ تم آج کہتے ہو کہ کہاں چلا گیا وہ، تم آج کہتے ہو کہ وہ بھاگ گیا، تم آج کہتے ہو کہ اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ کے ضلع کے لیے عرض ہے کہ نہ وہ کل بھاگ کر گیا تھا، نہ آج وہ بھاگ کر جائے گا۔
کل بھی گارڈ آف آنر دے کے آیا تھا. انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں بھی وہ گارڈ آف آنر لے کے جائے گا. آپ لوگوں کا تعاون رہا, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ رہی. میں سلام پیش کرتا ہوں حامد مرزا صاحب کو. آپ نے ان کی محنت کو دیکھا نہیں, ہم نے ان کی محنت کو چند دنوں میں دیکھا ہے. راتوں کو جاگ جاگ کر, دنوں کو بھاگ بھاگ کر, اس عمر کے باوجود بھی پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے انہوں نے آرگنائز کرتے ہیں, کتنا سوچ رکھتے ہیں, کتنا درد رکھتے ہیں. شاید اس کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں. کچھ قربت حاصل ہے اس لیے کچھ مجھے محسوس ہوا, میں نے ان کے لیے کہہ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو حیات دے. آپ پاکستان کی حیات ہیں, آپ پاکستان کی سلامتی ہیں, آپ ہم نوجوانوں کا جذبہ ہیں. انشاءاللہ تعالی حامد مرزا صاحب, پاکستان تھا اور تمام کارکنوں, جب جب آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوگا بلا کسی روک اور ٹوک کے. اور اس جذبے کو جاری رکھیے, اس جذبے کو روکیے نہیں. وہ کہ آج تھوڑا سا سر ہے لیکن یہ خود سر لوگوں کا مجمع ہے, یہ بکے ہوئے سر کا مجمع نہیں. یہ وہ سر ہے جس کے اندر ذہن ہے, یہ وہ سر ہے جس کے اندر دماغ ہے, یہ وہ سر ہے جو فہم و فراست کو سمجھتا ہے, جو فہم و فراست کو جانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ تھوڑے سر ہیں, کل یہ بہت سارے سر ہوں گے اور ایک دن ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کریں گے. انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوگی, یہ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ کون سا اسلام امپلیمنٹیشن کیا جا رہا تھا؟ آپ کہتے ہو کہ برادر مشرف از ایجنٹ آف امریکہ. کون ایجنٹ آف امریکہ؟ نہیں بھیا, لندن سے لے کے وہاں تک بتا دیں ہم کو, بتا دیں. کوئی نہیں ہے تو اگر نہیں ہے, اگر نہیں ہو تم تو لے آؤ افیا صدیقی کو. کیوں نہیں سڑک بلاک کرتے ہو, کیوں نہیں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرتے ہو, کیوں نہیں قرارداد پاس کرتے ہو؟ یا نوٹ اسٹوپنگ, تم خالی مزلہ بازی کرتے ہو. تم گاؤں میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بول سکتے ہو قانون ہمیں مت سکھاؤ, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون بنتا ہے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں تم قانون پڑھنے آتے ہو. تمہیں آپ کی زندگی سے محبت ہے, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرو, واک آؤٹ کرو, ریزولوشن پاس کرو, پہیا جام کرو. اب میسج دو کہ ہم تمہارے کٹو نہیں ہے, تب تو بات ہے نا. سب میٹھا میٹھا ہر پر تھو تھو, ایسا نہیں چلے گا. آئیے فیس کیجئے پاکستان کو. باتیں بہت ہیں, شاید اجازت نہیں ہے ہمیں, شاید ہم جانتے نہیں آپ کو, شاید ہم جانتے نہیں اس مجمع کو, شاید ہم ناراض ہو جائیں. اس لیے اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں میں نے پرمیشن دیا اور آئندہ آپ سے ملاقات رہی اور موقع رہا تو انشاءاللہ بہت سارے رازوں کو کھولوں گا, بہت ساری باتوں کو بتاؤں گا. چونکہ سیاست کا طالب علم ہوں اور سیاست سے ایک گہری دلچسپی ہے اور بچپن سے ہی پولیٹکس میں رہا ہوں فرام دی بگننگ, مطلب میٹرک کے بعد سے. تو میں ہر لیڈروں کو سمجھتا ہوں, ہر کو دیکھتا ہوں. شہر کراچی میں رہتا ہوں, بھائی کا راج ہے وہ بھی دیکھا ہے, کس کا تاج ہے وہ بھی دیکھا ہے, تو پتہ ہی ہے سب کچھ. لیکن چونکہ حالات پتہ نہیں کیا ہے, آئی ڈونٹ نو, تو لہٰذا زیادہ کہنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا. لیکن ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ ہم لوگ خدا کی قسم, خدا کا واسطہ ہے کہ ان کے ٹٹو نہیں ہیں, ان کے بگاؤ مال نہیں ہے, ان کے پیٹ برتن نہیں ہے, نہ دیکھا ہے آج تک, نہ ان سے ملے ہیں آج تک, نہ ان کا انسٹرکشن سنا ہے آج تک. ایک بیان لگا اخبار میں, رابطے ہوئے, محبتیں تھی, سمٹ کے ہم لوگ ایک جگہ ساحل پہ آ گئے ہیں. لیکن جتنا ضرور سمجھتے ہیں اتنا ضرور جانتے ہیں, اور وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے. ذرا سوچئے کہ تم سے تو سیاست کا منچ چلتا ہی نہیں ہے, تم کہاں چلاؤ گے بارڈر اور سیاست؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو 10 سال تک کامیابی کے ساتھ بارڈر کو بھی اور سیاست کے منچ کو بھی چلاتا رہا, کیسے کیسے لوگوں کو یہ سمجھاتا رہا, کہاں کہاں یہ نپٹتا رہا, کیسے کیسے. آج یہ دیکھیے, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آپ ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں. ارے غریب کو روٹی چاہیے, غریب کو بل سستے چاہیے, غریب کو سہولتیں چاہیے. کل چینی کیا تھا, روٹی کیا تھا, آٹا کیا تھا, بجلی کیا تھا, گیس کیا تھا, آج کیا ہے. 2 سال میں موازنہ کر لیجئے, سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس پہ لمبا تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ویسٹنگ آف ٹائم کرنے کی ضرورت ہے. تو کبھی یہ المیہ رہا ہے پاکستان کا, یاد رکھیے گا. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کا وفادار ہونا چاہتا ہے, جب بھی پاکستان سے وفاداری کا سوچتا ہے, اس پر غداری کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اس طریقے سے لگا دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ آئندہ پبلک اس سے پسند ہو جائے. کون پبلک؟ عام جنتا, عام لوگ, جو 2% کے لوگ نہیں جو پارلیمنٹ میں قبضہ جمائے بیٹھے ہیں. آپ پارلیمنٹ کی ہسٹری پڑھیے, ہم تو پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے کام کے بعد, فالتو کام کے بعد.